قسط نمبر AC دوستو، شروع کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لے۔ کچھ دیر رسمی بات چیت کے بعد اور آپسی تعارف کے بعد آصف نے سیدھا ٹاپک پر آتے ہوئے کہا، دوستو اب میرے خیال سے ہمیں آپس میں اپنے اپنے ساتھی کا انتخاب کر لینا چاہیے، کیا خیال ہے؟ یہ سن کر عاقف نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل، میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ میری طرف اشتیاق والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں آج رات کے لیے شہناز جی کو اپنی ساتھی بنانا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ میں میری ایک درخواست بھی ہے کہ بجائے کہ ہم لوگ الگ الگ رومز میں کچھ کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم بڑا کنگ سائز کا ایک ہی روم انگیج کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے یہ ساری رات مزہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ کیا خیال ہے عاقف؟ عاقف کی بات سن کر آصف نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، خیال تو اچھا ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، باقی شہناز سے اور پاپا چودھری سے بھی پوچھ لے۔ آصف کی بات سن کر میں نے کہا، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آئیم اوکے۔ 2 دن گروپ مستی۔ پھر آصف نے پاپا چودھری سائمہ کی طرف دیکھا تو پاپا چودھری نے اپنے چوڑے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، میں نو بھی کوئی اعتراض نہیں، بے شک اکیلے کمرے میں اٹھا لو یا پھر سب کے سامنے اٹھا لو۔ پاپا چودھری کی بات سن کر سائمہ نے بھی ہنستے ہوئے کہا، پاگل تے ٹھیک ہے، میں نو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ سب کی رضامندی جان کر عاقف نے اپنے موبائل سے کلب انتظامیہ کو فون کال ملائی اور ایک کنگ سائز بڑا روم ارینج کرنے کا کہا۔ پھر آصف نے للچائی نظروں سے ماہ نور کی طرف دیکھا اور کہا، ماہ نور جی، آپ بھی آج رات کے لیے ہمیں سے کوئی اپنا ساتھی منتخب کر لیں۔ یہ سن کر ماہ نور نے تھوڑا شرماتے ہوئے عاقف کی طرف جھکتے ہوئے عاقف سے سرگوشی میں کچھ کہا۔ وہ شاید آج رات کے لیے آصف کو اپنا ساتھی منتخب کرنا چاہ رہی تھی، لیکن عاقف نے اس کی سرگوشی سن کر نفی میں سر ہلایا اور پاپا چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا۔ عاقف شاید چاہتا تھا کہ اس کی بیوی آج کی رات پاپا چودھری کے ساتھ مستی کرے۔ عاقف کی سرگوشی سن کر ماہ نور نے سہمی نظروں سے سانڈ جیسے پاپا چودھری کی طرف دیکھا اور پھر سے جھک کر عاقف کے کان میں کوئی سرگوشی کی، مگر عاقف نے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ میں سمجھ گئی، عاقف اپنی بیوی کو اپنے سامنے سانڈ جیسے پاپا چودھری سے مستی کرنے پر بضد تھا اور اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ ماہ نور کچھ کہتی، عاقف نے بلند آواز میں کہہ دیا، میری بیوی ماہ نور آج رات کے لیے مسٹر چودھری کو اپنی ساتھی چن رہی ہے۔ عاقف کی بات سن کر آصف کے چہرے پر مایوسی سی چھا گئی۔ وہ شاید آج رات ماہ نور کے ساتھ بتانے کے چکر میں تھے، لیکن وہ اپنے چہرے پر طاری ہوئی مایوسی پر قابو پاتے ہوئے چہرے پر مکارانہ سمائل لاتے ہوئے بولا، اوکے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ویسے مجھے تو ماہ نور پسند آ گئی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، میں آج رات کے لیے مسز چودھری کو چن لیتا ہوں، لیکن میری بھی ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ آصف کی بات سن کر عاقف بولا، ہاں آصف بھائی۔ آصف بولا، چونکہ سب ایک ہی روم میں ہوں گے تو کیوں نہ تھوڑی اور مستی ہو جائے اور ہم مل کر گروپ سبلیٹ، میرا مطلب ہر عورت کے ساتھ ڈبل پیٹرن بھی ہو جائے، یعنی ایک عورت اور 2 مرد۔ کیا خیال ہے اس پر؟ میں نے تو فوراً کہہ دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جبکہ میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سائمہ چودھری نے بھی کہہ دیا، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ البتہ ماہ نور کا 2 مردوں کا، اور وہ رحم طلب نظروں سے عاقف کی طرف دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ آج کی رات پاپا چودھری جیسا سانڈ مجھ جیسی نازک اندام لڑکی پر چھوڑنے والے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مرد بھی، میرا تو کچوما نکل جائے گا۔ عاقف شاید اپنی بیوی کے خوف کو انجوائے کرتے ہوئے کوئی اپنی جنسی ذہنی تسکین پوری کر رہا تھا۔ وہ مسکرا کر ماہ نور کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بول پڑا، اوکے، ٹھیک ہے، ڈن۔ اتنی دیر میں ہی کلب انتظامیہ کا ایک ویٹر آ گیا اور ہم سب کو لے کر ایک بڑے سے کمرے میں چھوڑ گیا۔ کافی بڑا کمرہ تھا، جہاں ایک بہت بڑے سائز کا گول بیڈ، اس میں 3 خاص مستی کرنے والے صوفے اور کمرے کی دیوار کے ساتھ تمام ساز و سامان لٹکا ہوا تھا۔ کمرے میں ہم سب ہی تھوڑا ایک دوسرے سے جھجکے ہوئے تھے، تبھی آصف بولا، ہم سب کو اپنے اپنے لباس ہٹا دینے چاہیے، اس طرح ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو کر ہم سب کی آپس کے بیچ کی شرم ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر عاقف نے آزاد ہونا شروع کیا اور عاقف کی دیکھا دیکھی میں ہم سب بھی تیار ہو گئے۔
اب ہم سب پردوں کی قید سے بالکل آزاد کمرے میں کھڑے تھے، سوائے مہنور کے۔ مہنور ابھی تک جھجک رہی تھی اور پاپا چودھری سے سہمی ہوئی تھی۔ تبھی عاقف صفا خانہ لہجے میں بولا، مہنور، تم ابھی تک بے پردہ کیوں نہیں ہوئی؟ چلو کوئی بات نہیں، مسٹر چودھری خود ہی۔ عاقف کی بات سن کر مہنور ڈری نظروں سے پاپا چودھری کو دیکھنے لگی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سانڈ تو اس کا کچومر بنا دے گا۔ عاقف کی بات سن کر پاپا چودھری نے مہنور سے اجازت لینا بھی مناسب نہیں سمجھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر مہنور پاپا چودھری کا اپنی بیوی کے ساتھ یہ وحشیوں والا رویہ دیکھ کر عاقف کی آنکھوں میں عجیب قسم سی لذت محسوس کرتے ہوئے چمکنے لگی۔ عاقف شاید ان مردوں میں سے تھا جو اپنی بیوی کو چار چار لمبے تڑنگے مردوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں یا ان کا تصور کرتے ہیں۔ پاپا چودھری بالکل ہی باولا ہو گیا اور عجیب و غریب جانور کے جیسی خرخراٹے نکالنے لگا۔ اپنی نازک، دبلی، پتلی بیوی کو پاپا چودھری جیسے سانڈ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر عاقف چلتے ہوئے میرے قریب آیا۔ دونوں زانوں گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا سر جھکایا اور سینڈ کے اوپر سے ہی میرا سینڈل اور میرے پیر کی جلد کسی کتے کی طرح۔ یہ دیکھ کر آصف کو بھی ہوشیاری چڑھی اور وہ تیزی سے سائمہ چودھری کی طرف بڑھا۔ سب اپنے اپنے کھیل میں مصروف ہو چکے تھے۔ مہنور بیچاری سے تو ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دو انجان مردوں نے اس کا کچومر نکال دیا تھا۔ عاقف بھی بیڈ سے اٹھا اور حلیہ درست کرتے ہوئے پاپا چودھری اور آصف کو دیکھ کر بولا، تھینک یو جنٹلمین، میری بیوی کے ساتھ آج حقیقت میں دو مردوں نے۔ امید ہے پھر سے کوئی پروگرام رکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ہم سب سے گلے ملتا شکریہ ادا کرتا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی مہنور کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ ہم لوگ بھی تھکے ہارے وہاں سے نکل آئے۔ آصف نے ہمیں ہمارے فلیٹ والی بلڈنگ کے نیچے ڈراپ کیا۔ میں اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ گھر آتے ہی سو گئی۔ پھر میری آنکھ کھلی تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میرے سر میں کل کے تمام ہنگاموں اور مستی کی وجہ سے درد ہو رہا تھا اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر خود کے لیے چاکلیٹ ملک شیک بنایا اور پی کر کچھ توانائی آئی۔ پھر میں گھر کے کام کاجوں میں مصروف ہو گئی۔ کام کرتے کرتے بیچ میں عمیر کی کال آ گئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو عمیر کی شکایتی لہجے میں آواز آئی، میڈم، کل حیدر بھائی نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ عمیر کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا، عمیر، تم اب بڑے ہو رہے ہو، اس طرح بچوں کی طرح شکایتیں کرنا اور رونا دھونا چھوڑ دو۔ یہ سب تمہاری ٹریننگ کا حصہ ہے۔ خیر، تمہاری امی کیسی ہے؟ میری بات سن کر عمیر کی آواز آئی، امی تو ٹھیک ہے، اب شکر ہے، کچھ نارمل ہوئی ہیں۔ کل کا کیا پروگرام ہے میڈم؟ میں نے جواب دیا، پروگرام وہی ہے، کل تمہارے اور تمہاری امی کا ملن ہوگا۔ تم اپنی امی کو لے کر بسکٹ والے بابا جی کے پاس آ جانا۔ اس کے بعد بسکٹ والے بابا اپنے آستانے میں اندھیرا کر کے تمہاری امی کو پی لیں گے۔ اس کے بعد کہیں گے موکل نے پیلا ہے۔ پھر تم اندھیرے میں مکمل بن کر آ جانا اور اپنی امی کے ساتھ جو مرضی کر لینا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اچانک سے لائٹیں آن کر دیں گے۔ پہلے تو تمہاری امی کا ریاکشن دیکھیں گے۔ اگر اس نے شور شرابہ مچایا تو اس بسکٹ والے بابا کے ساتھ والی کاروائی کی CCTV ویڈیو دکھائیں گے۔ وہ فوراً چپ ہو جائے گی۔ اس طرح تمہاری امی کے بیچ آپسی رضامندی سے جنسی رشتہ قائم ہو جائے گا، جو عام حالات میں ہونا ناممکن تھا۔ میری بات سن کر عمیر بولا، ٹھیک ہے میڈم، میں کل 11 بجے تک امی کو لے کر بسکٹ والے بابا جی کے آستانے پر پہنچ جاؤں گا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، امی کی چاہت میں ایک ایک دن کیسے گزر رہا ہے۔ دوستو، مزید دیکھیں قسط نمبر 81 میں، اور اس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔